ہماری آج کی کہانی کا نام ہے خاموش گواہ۔ ایک ایسا تھرلر جو 14 سنسنی خیز افواہ پر مشتمل ہے۔ ہر باب پیش خدمت ہے ایک الگ عنوان کے ساتھ۔ خاموش گواہ، خاموش گلیوں اور مانوس چہروں کے پیچھے چھپی ہوئی ایک ایسی دنیا ہے جہاں راز، دھوکہ اور دفن شدہ سچائیاں سانس لیتی ہیں۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے، خاموشی سب سے زیادہ خطرناک ساتھی بن جاتی ہے، اور ہر باب دھوکے کی ایک نئی پرت کو بے نقاب کرتا ہے۔ یہاں گواہ بولتا نہیں، لیکن جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ زندگیاں بدل سکتا ہے۔ خاموش گواہ ان خاص قارئین کے لیے ہے جو ادب میں صرف تفریح نہیں، فکری گہرائی تلاش کرتے ہیں۔ آئیے اب ابتدا کرتے ہیں باب اول کے ساتھ، جس کا عنوان ہے بارش اور بے آواز شہر۔ کراچی کی بارش ہمیشہ کچھ کہتی ہے، کبھی چیخ کر، کبھی سرگوشی میں، مگر اس دن وہ صرف خاموش تھی۔ سڑکیں پانی میں ڈوبی ہوئی تھیں، نالوں سے ابلتا ہوا گند، کھڑکی پر چپکی ہوئی نمی اور آسمان سے گرتی ہوئی بوندیں، سب کچھ جیسے شہر کے زخموں کو دھو رہا ہو۔ مگر سیما جانتی تھی، یہ زخم دھلتے نہیں، یہ صرف چھپتے ہیں۔ سیما نے اپنی گاڑی کا وائپر آن کیا، مگر دھند اتنی تھی کہ سامنے کا منظر دھندلا ہی رہا۔ وہ پولیس ہیڈ کوارٹر کی طرف جا رہی تھی۔ 3 سال بعد اس کے ایک ہاتھ میں ایک فائل تھی جس کا عنوان تھا سہیل کے مرڈر کا کیس۔ سہیل وہ صحافی جس نے سچ کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی، جس نے کہا تھا اگر میں غائب ہو جاؤں تو سمجھنا کہ میں کسی بڑے سچ کے قریب تھا۔ اور ایک دن وہ واقعی غائب ہو گیا۔ ایک گولی، ایک خالی لیپ ٹاپ اور ایک بند فائل۔ سیما شہر سے باہر تھی، سہیل کی لاش ملی، پوسٹ مارٹم ہوا اور ندیم اور آفتاب نے اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کی لاش کو دفن کروا دیا اور فائل پر مہر لگا دی، نامکمل۔ مگر سیما کے لیے یہ مہر کافی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی سہیل نے کچھ دیکھا تھا، کچھ ایسا جو راون کوٹ، ندیم اور شاید آفتاب کو بے نقاب کر سکتا تھا۔ ہیڈ کوارٹر پہنچ کر سیما نے فائل کھولی۔ سہیل کی آخری تصویر، اس کا نوٹ اور وہ خالی لیپ ٹاپ۔ اس نے خود سے کہا یہ بارش ختم نہیں ہوگی جب تک سامنے سچ نہ آ جائے۔ اسی لمحے دروازے پر ایک دستک ہوئی۔ ایک ضعیف عورت بھیگی ہوئی، ہاتھ میں ایک یو ایس بی لیے کھڑی ہوئی تھی۔ یہ یو ایس بی برائلر کے پیچھے ملا ہے، دل نہ مانا کہ پھینک دوں۔ سیما نے یو ایس بی لیا اور کمپیوٹر میں لگایا۔ گواہ نام کا ایک ہی فولڈر تھا اس یو ایس بی میں، اور کہانی شروع ہو گئی دوبارہ سے۔ کہانی کا دوسرا حصہ، سیما سچ کی تلاش میں تنہا۔ کراچی کے پرانے علاقے میں جہاں گلیاں وقت کے ساتھ مٹی ہو چکی تھیں اور دیواروں پر نمی کی تہیں تاریخ کی طرح جم گئی تھیں، وہاں ایک چھوٹے سے گھر میں سیما نے آنکھ کھولی۔ یہ گھر چھوٹا ضرور تھا، مگر اس میں دو دنیائیں آباد تھیں، ایک سخت اصولوں سے بندھی ہوئی، دوسری نرم خوابوں سے بھری ہوئی۔ اس کے والد انسپکٹر یوسف ایک سخت گیر پولیس افسر تھے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ ایک سنجیدگی چھائی رہتی تھی، جیسے ہر لمحہ قانون کی کتاب کے صفحے پر لکھا جا رہا ہو۔ وہ کم بولتے تھے، زیادہ سنتے تھے، اور جب بولتے تھے تو ان کے الفاظ پتھر کی طرح ہوتے، ٹھوس، بے لچک اور ناقابل تردید۔ اس کی ماں زینب ایک اسکول ٹیچر تھیں۔ ان کی آنکھوں میں وہ روشنی تھی جو صرف کتابوں سے محبت کرنے والوں میں ہوتی ہے۔ وہ سیما کو راتوں کو کہانیاں سنایا کرتی تھیں، ایسی عورتوں کی جو ظلم کے خلاف کھڑی ہوئیں، جنہوں نے سچ کے لیے قربانیاں دیں۔ زینب کی آواز میں وہ نرمی تھی جو سیما کے دل میں جذب ہو جاتی تھی، اور شاید اسی نرمی نے سیما کو سختی کے درمیان جینے کا ہنر سکھایا۔ سیما بچپن سے ہی سوال کیا کرتی تھی، کیوں اس کا پسندیدہ لفظ تھا۔ جب اسکول میں ایک استاد نے ایک طالبہ کو ناحق سزا دی تو سیما نے سوال اٹھایا۔ نتیجے میں سے بدتمیز کہا گیا اور والد نے صرف اتنا کہا، سچ بولنے سے پہلے وقت دیکھو۔ مگر سیما نے وقت کو کبھی سچ پر فوقیت نہیں دی۔ اس کی پہلی بڑی شکست پولیس ٹریننگ کے دوران ہوئی۔ ایک 9 عمر لڑکی کا قتل کیس جس میں ثبوت واضح تھے، مگر ملزم ایک بااثر شخص تھا۔ فائل بند ہو گئی، قاتل آزاد رہا۔ سیما نے اس دن اپنی ڈائری میں لکھا، اگر قانون خاموش ہو جائے تو آواز بننا پڑتا ہے۔ اس
کی زندگی میں ایک وکیل آیا جس سے وہ محبت کرنے لگی۔ وہ شخص قانون کی باریکیوں میں الجھا رہتا تھا اور سیما جذبات میں۔ جب سیما نے ایک کیس میں پولیس کے خلاف گواہی دی تب وہ شخص پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے کہا تم سسٹم کے خلاف جا رہی ہو۔ سیما نے جواب دیا میں سسٹم کے اندر رہ کر سچ نہیں چھپا سکتی۔ اس دن کے بعد سیما نے دل کے دروازے بند کر دیے۔ محبت، تعلق اور خواب سب ایک طرف، صرف فائل ثبوت اور انصاف باقی رہ گیا تھا۔ اس کے والد نے کبھی اس کے فیصلوں پر کھل کر بات نہیں کی، مگر ایک دن جب وہ دیر رات دفتر سے لوٹی تو والد نے کہا تم وہ کر رہی ہو جو میں کبھی نہ کر سکا۔ یہ جملہ سیما کے لیے ایک سند تھا، خاموشی میں دی گئی اجازت۔ سیما کی آنکھوں میں وہ روشنی تھی جو صرف سچ کے متلاشیوں میں ہوتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ راستہ تنہا ہے مگر وہ تنہائی سے ڈرتی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سچ کی تلاش میں زخم ملتے ہیں مگر وہ زخم ہی تو نشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم زندہ ہو۔ اور اب 3 سال بعد جب سہیل کی فائل دوبارہ کھلی وہ جانتی تھی کہ یہ صرف ایک کیس نہیں، یہ اس کی زندگی کا امتحان تھا۔ آئیے اب کہانی کے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ عشرت، ایک خاموش گواہ۔ دفتر کی کھڑکی کے باہر بارش اب بھی گرتی جا رہی تھی۔ بوندیں شیشے پر پھسلتی تھیں جیسے وقت کی یادیں۔ سیما میز پر جھکی ہوئی تھی، سہیل کی فائل کھلی تھی اور اس کی آنکھیں ان سطروں پر جمی تھی جن میں صرف خاموشی لکھی تھی۔ تب دروازے پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی۔ سیما نے سر اٹھایا۔ دروازے میں ایک ضعیف عورت کھڑی تھی، چھوٹے قد کی، جھریوں سے بھرا چہرہ اور ہاتھوں میں ایک USB۔ بوائلر کے پیچھے سے ملا ہے، دل نہیں مانا کہ پھینک دو۔ اس کی آواز دھیمی تھی جیسے برسوں کی خاموشی بولنے کی کوشش کر رہی ہو۔ سیما نے اسے اندر بلایا اور وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا لباس پرانا تھا مگر صاف، آنکھوں میں وہ تھکن تھی جو صرف وقت دے سکتا تھا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ سیما نے پوچھا۔ عشرت۔ بس ایک لفظ مگر اس میں ایک پوری زندگی چھپی تھی۔ عشرت سہیل کی عمارت میں صفائی کا کام کرتی تھی۔ برسوں سے وہ راہداریوں، سیڑھیوں اور دروازوں کے پیچھے کی دنیا دیکھتی آئی تھی۔ وہ ان لوگوں کو جانتی تھی جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ وہ ان آوازوں کو سنتی تھی جو دیواروں سے ٹکرا کر واپس آتی تھیں۔ سہیل اچھا لڑکا تھا اور سب سے الگ، بات کم سوچ زیادہ۔ عشرت نے آہستہ سے کہا جیسے وہ یادوں کی گلی میں چل رہی ہو۔ سیما نے USB لیا اور کمپیوٹر میں لگایا۔ اسکرین پر ایک فولڈر نمودار ہوا، گواہ۔ سیما نے کلک کیا، اندر تصاویر تھیں، شہر کے افسران سیاہ سوٹ والے آدمیوں سے ملتے ہوئے، رشوت کی رسیدیں، راون کوٹ پروٹیکشن سروسز کے دستخط شدہ کاغذات۔ ہر تصویر ایک چیخ تھی، ہر رسید ایک جرم۔ آخر میں ایک نوٹ تھا، سہیل کے ہاتھ سے لکھا ہوا، میرا خیال ہے سیما، اندر کوئی ہے جو ان کی مدد کر رہا ہے، کل سورس سے ملاقات ہے۔ سیما کی سانس رک گئی۔ وہ لمحہ جب سہیل نے اس پر بھروسہ کیا تھا، جب اس نے کہا تھا کہ وہ کھوجتی رہے، وہ لمحہ اب اسکرین پر زندہ تھا۔ عشرت خاموش بیٹھی رہی، اس کی آنکھیں سیما کے چہرے کو پڑھ رہی تھیں جیسے وہ جانتی ہو کہ یہ صرف ڈیٹا نہیں، ایک دروازہ ہے۔ آپ کو یہ USB کب ملی؟ سیما نے پوچھا۔ 2 دن پہلے صفائی کرتے ہوئے بوائلر کے پیچھے گری ہوئی تھی، یا شاید سہیل نے چھپایا ہو یا شاید کسی نے پھینک دی تھی۔ عشرت نے کندھے اچکائے جیسے وہ جواب نہیں صرف امکان دے رہی ہو۔ سیما نے کمپیوٹر بند کیا، USB کو احتیاط سے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھا اور عشرت کی طرف دیکھ کر کہا، آپ نے یہ مجھے دے کر بہت بڑا کام کیا ہے۔ عشرت نے مسکرا کر کہا، میں صفائی کرتی ہوں بی بی، گن چھپانے والوں سے نفرت ہے۔ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ سیما نے اسے روکا، آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ عشرت نے دروازے کی طرف دیکھا پھر پلٹ کر کہا، میں بوڑھی عورت ہوں، اب ڈرنے کا وقت نہیں۔ دروازہ بند ہوا اور سیما تنہا رہ گئی، مگر اب وہ تنہائی مختلف تھی۔ اب اس کے پاس ایک گواہ تھا، خاموش مگر سچا۔ USB میز پر رکھی ہوئی تھی مگر اس کی گونج پورے کمرے میں تھی، اور سیما جانتی تھی اب کہانی دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ کہانی کا چوتھا حصہ، عکس میں چھپا چہرہ۔ USB سے حاصل شدہ فولڈر ہوا تھا۔
دفتر کی خاموشی میں صرف بارش کی آواز تھی جو کھڑکیوں سے ٹکرا کر اندر آ رہی تھی۔ سیما میز پر بیٹھی تھی، فولڈر کھلا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں ایک ویڈیو فائل پر جمی ہوئی تھی۔ فائل کا نام تھا کیفے فوٹیج لاسٹ ڈے۔ سیما نے کلک کیا، اسکرین پر ایک کیفے کا منظر نمودار ہوا۔ مدھم روشنی، بارش کے قطرے شیشے پر، اور کونے میں بیٹھا ہوا سہیل، اس کے سامنے ایک خالی کپ اور کرسی پر رکھا ہوا بارش کا کوٹ۔ وہ تنہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں انتظار تھا۔ ویڈیو میں وقت آہستہ چلتا رہا، پھر دروازہ کھلا اور ایک نقاب پوش شخص اندر داخل ہوا۔ اس کی چال تیز تھی جیسے وقت کم ہو۔ وہ سیدھا سہیل کی میز کی طرف گیا، ایک لفافہ رکھا اور بنا کچھ کہے واپس پلٹ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ کیفے سے نکل گیا، بارش میں، اندھیرے میں اور شاید زندگی سے بھی۔ سیما نے ویڈیو کو روکا، پھر ریورس کیا۔ نقاب پوش کے چہرے پر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر جب وہ دروازے سے نکل رہا تھا، شیشے کے عکس میں ایک دھندلا سا چہرہ جھلک رہا تھا۔ سیما نے ویڈیو کو زوم کیا، شیشے پر بارش کی بوندیں تھی، مگر ان کے درمیان ایک جبڑا، ایک ناک اور ایک آنکھ کی جھلک تھی۔ وہ چہرہ سیما کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ اس نے ویڈیو کو فریم بہ فریم آگے بڑھایا، پھر ایک لمحہ آیا جب عکس صاف ہوا، وہ چہرہ، وہ جبڑا، وہ آنکھ اور پھر ایک نام، اور وہ نام تھا آفتاب۔ سیما کا دل دھڑکنے لگا۔ یہ وہی آفتاب تھا جو کبھی اس کا پارٹنر تھا، وہی آفتاب جس نے سہیل کے کیس کو خطرناک کہا تھا، وہی آفتاب جس نے کہا تھا یہ کیس چھوڑ دو، یہ تمہیں کھا جائے گا۔ سیما نے کرسی سے اٹھ کر کمرے میں چکر لگایا، اس کے ذہن میں سوالوں کا طوفان تھا۔ آفتاب وہاں کیوں تھا؟ اس نے لفافہ کیوں رکھا تھا؟ کیا وہ سہیل کا قاتل تھا یا کچھ اور؟ اس نے ویڈیو دوبارہ چلائی، اس بار سہیل کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ پرسکون تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ نقاب پوش کون ہے، جیسے وہ اس ملاقات کے لیے تیار تھا۔ سیما نے ویڈیو بند کی اور کمپیوٹر کی اسکرین پر اپنا عکس دیکھا۔ وہی آنکھیں، وہی سوال اور وہی تنہائی۔ آفتاب، وہ شخص جو کبھی اس کا سایہ تھا مگر اب صرف ایک سایہ بن چکا تھا۔ اور سیما جانتی تھی یہ عکس صرف شیشے میں نہیں، اس کے دل میں بھی جھلک رہا تھا۔ اب ہم کہانی کا 5واں حصہ شروع کرتے ہیں، نمرا، خاموشی کی صدا۔ کراچی کے اس حصے میں جہاں شور بھی تھک کر خاموش ہو جاتا ہے، ایک چھوٹے سے فلیٹ میں نمرا رہتی تھی، ویل چیئر پر بیٹھی، ایک میز کے سامنے جہاں ایک چھوٹا سا گلدستہ رکھا ہوا تھا، مصنوعی پھول مگر رنگوں سے بھرپور۔ نمرا کی دنیا محدود تھی مگر اس کی آنکھیں وسیع تھیں۔ وہ بول نہیں سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی، مگر سہیل کے لیے وہ سب کچھ تھی۔ سہیل جب بھی گھر آتا، نمرا کی آنکھوں میں سوال ہوتا جو کوئی زبان نہیں پوچھتی۔ آج تم نے کسی کو سچ سنایا؟ اور سہیل مسکرا کر کہتا ہاں، مگر وہ سچ سننے کو تیار نہیں تھے۔ دونوں کے درمیان الفاظ کم تھے مگر احساس زیادہ۔ سہیل جب تھکا ہارا آتا، نمرا اس کے لیے چائے بناتی اور اس کے سامنے وہی گلدستہ رکھ دیتی۔ سہیل جانتا تھا یہ اس کی بہن کا طریقہ تھا کہ وہ اسے یاد دلائے خوشبو ہمیشہ باقی رہتی ہے چاہے پھول مرجھا جائے۔ نمرا کی زندگی میں کتابیں تھیں، تصویریں تھیں اور سہیل کی آواز۔ وہ اس کی ہر رپورٹ سنتی تھی، ہر مضمون پڑھتی تھی اور خطرے کو محسوس کرتی تھی۔ جب سہیل نے راون پورٹ کے خلاف لکھنا شروع کیا، نمرا کی آنکھ میں خوف تھا مگر اس نے کچھ نہیں کہا، صرف ایک بار سہیل کی ہتھیلی پر انگلی سے لکھا احتیاط۔ سہیل نے اس لفظ کو پڑھا اور کہا احتیاط سچ کو کمزور کر دیتی ہے۔ نمرا نے کچھ نہیں کہا مگر اس کی آنکھ میں ایک دعا تھی۔ جب سہیل کی موت کی خبر آئی، نمرا نے کچھ نہیں کہا، وہ صرف ویل چیئر سے پیچھے ہٹ گئی اور کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ بارش ہو رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک قطرہ گر۔ وہ شاید آنسو تھا یا شاید بارش کا قطرہ یا پھر دونوں۔ سیما جب نمرا سے ملنے آئی وہ خاموش بیٹھی تھی۔ سیما نے سہیل کی فائل میز پر رکھی اور کہا میں سے انصاف دلانے آئی۔ نمرا نے آہستہ سے ایک لفافہ نکالا جس میں ایک خط تھا، سہیل کا آخری خط۔ اگر میں نہ رہوں تو سیما کو کہنا کہ وہ رکے نہیں۔
सीमा ने खत पढ़ा और निम्रा की तरफ देखा। वो कुछ नहीं बोली मगर इसकी आंखों में वही रोशनी थी जो सुहेल की आंखों में होती थी। निम्रा की खामोशी इस कहानी की सबसे बुलंद आवाज थी। वो बोलती नहीं थी मगर हर सफ़े पर मौजूद थी। वो चलती नहीं थी मगर कहानी को आगे बढ़ाती थी। और सीमा जानती थी जब तक निम्रा जिंदा है सुहेल का सच भी जिंदा है। आइए अब कहानी का छठा हिस्सा शुरू करते हैं जिसका उन्वान है सुहेल, लफ्जों का जंगजू। सुहेल का कलम कभी हिचकिचाया नहीं। वो लफ्जों से लड़ता था जैसे कोई सिपाही बंदूक से। इसकी तहरीरें सिर्फ खबरें नहीं होती थीं, वो सवालात थीं। ऐसे सवालात जो ताकतवरों की नींदें उड़ा देते थे। डिफेंस के एक मुतवस्सित घराने में पैदा होने वाला सुहेल बचपन से ही अखबारों के दरमियान पला बढ़ा। इसके वालिद एक प्रिंटिंग प्रेस के मालिक थे और सुहेल को कागज की खुशबू से इश्क था। वो हर सुबह अखबार के सफ़ात को ऐसे पढ़ता जैसे कोई राज खोल रहा हो, मगर जल्दी इसे अंदाजा हो गया कि असली कहानियां इन सफ़ात में नहीं, इन गलियों में है जहां कोई रिपोर्टर नहीं जाता। उसने सहाफत को पेशा नहीं मिशन बनाया। वो इन इलाकों में जाता जहां रोशनी कम और खौफ ज्यादा होता। वो उन लोगों से बातें करता जिन्हें कोई सुनने को तैयार नहीं था। उसकी तहरीरें शहर के जख्मों पर उंगली रखती थी और इसीलिए वो खतरा बन गया था। ट्रांसपोर्ट के खिलाफ इसकी पहली रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। इसने एक सिक्योरिटी कंपनी के पर्दे में छुपी हुए माफिया को बेनकाब किया, मगर इसके बाद उसे धमकियां मिलने लगी, फोन टेप होने लगे और दोस्त दूर होने लगे, सिवाय एक दोस्त के जो उसका नाम सीमा था। सीमा और सोहेल की पहली मुलाकात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई। सीमा ने एक अफसर से सख्त सवाल किया और सोहेल ने इस लम्हे की तस्वीर खींच ली। बाद में वो आया, मुस्कुराया और कहा, तुम सवाल करती हो, मैं जवाब ढूंढता हूँ, शायद हम साथ काम कर सकते हैं। इनकी दोस्ती जल्द ही एतमाद में बदल गई। सोहेल जज्बाती था, सीमा मुंतकी। वो अक्सर बहस करते मगर आखिर में एक दूसरे की खामोशी समझ लेते। वो रातों को कैफे में मिलते, नक्शे बनाते और शहर की नब्ज पर हाथ रखते। एक बार सोहेल ने कहा, अगर मैं कभी गायब हो जाऊं तो समझना कि मैं किसी बड़े सच के करीब था। सीमा ने हंसते हुए कहा, और अगर तुम जिंदा बच गए तो समझना कि मैंने तुम्हें बचा लिया। मगर किस्मत ने इन दोनों को आजमाया। जब सोहेल ने रावनकोट की अंदरूनी फाइलें हासिल की, उसने सीमा को दिखाया। सीमा ने कहा, यह बहुत खतरनाक है। सोहेल ने जवाब दिया, सच हमेशा खतरनाक होता है, मगर अगर हम ना बोले तो कौन बोलेगा। इसकी बेखौफी सीमा के लिए हैरत अंगेज थी। वो जानती थी कि सोहेल अपनी जान दांव पर लगा रहा है, मगर वो उसे रोक नहीं सकती थी क्योंकि वो जानती थी सोहेल को रोकना सच को रोकने के बराबर है। सोहेल की आखिरी मुलाकात से एक दिन पहले उसने सीमा को एक पैगाम भेजा, कल सूट से मुलाकात है, अगर कुछ हो जाए तो फाइलें तुम्हारे पास है। सीमा ने वो पैगाम पढ़ लिया और दिल में एक अजीब सा बोझ महसूस किया। वो जानती थी सोहेल लफ्जों का जंगजू था और जंगजू हमेशा मैदान में मरता है मगर शिकस्त नहीं खाता। अब हम शुरू करते हैं कहानी का सातवां हिस्सा। इस कहानी इस हिस्से का नाम है दोस्ती और वादे। दोस्ती हमेशा एक जैसी नहीं होती। कुछ दोस्त हंसी बांटते हैं, कुछ दर्द, कुछ साथ चलते हैं, कुछ सिर्फ साया बनकर रहते हैं। सीमा और सोहेल की दोस्ती इन सब से मुख्तलिफ थी। वो एक दूसरे के साथ नहीं, एक दूसरे के अंदर रहते थे। उनकी मुलाकातें ज्यादा नहीं थीं मगर गहरी थीं। वो कैफे में मिलते, फाइलें खोलते और शहर के जख्मों पर बात करते। सोहेल जज्बाती था, सीमा मोहतात। वो अक्सर एक ही बात पर मुख्तलिफ जाविये रखते थे। तुम सच के पीछे भागती हो मगर सच कभी सीधा नहीं होता, सोहेल ने एक बार कहा। और तुम सच को आवाज देते हो मगर आवाज कभी महफूज नहीं होती, सीमा ने जवाब दिया। इनके इख्तलाफात उनकी ताकत थे। वो एक दूसरे को चैलेंज करते थे मगर कभी तोड़ते नहीं थे। सोहेल को सीमा की खामोशी पसंद थी और सीमा को सोहेल की बेबाकी। वो एक दूसरे के तजाद में तवाजुन तलाश करते थे। एक रात जब सोहेल ने रावनकोट की फाइलें पहली बार दिखाई, सीमा ने कहा, ये बहुत खतरनाक है, तुम जानते हो ये तुम्हें खा जाएगा। सोहेल ने मुस्कुरा कर कहा, अगर सच खा जाए तो मर जाना बेहतर है।
سیما خاموش ہو گئی. وہ جانتی تھی سہیل کو روکنا سچ کو روکنے کے برابر ہے. اسی رات سہیل نے ایک وعدہ لیا, اگر میں نہ رہوں تو تم یہ کام مکمل کرو گی. سیما نے سر ہاں میں ہلایا. اگر تم نہ رہے تو یہ کام میرا ہو جائے گا. وہ وعدہ لفظوں میں نہیں آنکھوں میں ہوا تھا, اور وہی وعدہ اب سیما کو سہیل کی فائلوں کے درمیان زندہ رکھے ہوئے تھا. ان کی دوستی میں محبت نہیں تھی مگر احترام تھا. وہ ایک دوسرے کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے تھے, صرف سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. وہ جانتے تھے کہ وہ الگ ہیں مگر ایک ہی جنگ کے سپاہی. جب سہیل کی موت کی خبر آئی سیما نے کچھ نہیں کہا. وہ صرف اس کیفے میں گئی جہاں وہ آخری بار ملے تھے. اس نے وہی کرسی دیکھی, وہی میز اور وہی بارش کا کوٹ. اس نے آنکھیں بند کی اور وعدہ یاد کیا, اگر تم نہ رہے تو یہ کام میرا ہو جائے. اور اب وہ کام اس کا ہو چکا. کہانی کا 8واں حصہ, جس کا عنوان ہے پردے کے پیچھے. شام کی روشنی مدھم ہو چکی تھی. کراچی کا آسمان سرمئی تھا, جیسے شہر نے خود کو چھپا لیا ہو. سیما نے اپنی گاڑی ایک پرانے بنگلے کے سامنے روکی. دروازے پر کوئی گھنٹی نہیں تھی, صرف ایک زنگ آلود دستک کی جگہ. وہ جانتی تھی اندر وہ جو شخص ہے وہ آوازوں سے نہیں اشاروں سے سمجھتا ہے. یہ ندیم کا گھر تھا, ریٹائرڈ کیپٹن, سابقہ افسر اور موجودہ رازوں کا محافظ. سیما نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ریکارڈر آن کیا. چھوٹا سا آلہ مگر اس وقت سب سے طاقتور. وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی. اندر کی فضا عجیب تھی. دیواروں پر تمغے, تصویریں اور وہ لمحے جو ندیم نے اپنی طاقت کے دنوں میں جمع کیے تھے. میز پر 2 گلاس رکھے ہوئے تھے اور وسکی کی بوتل کھلی ہوئی تھی. تم بہت مصروف رہی ہو, ندیم نے کہا جیسے وہ استاد ہو اور سیما شاگرد. سیما نے گلاس کو نظر انداز کیا اور سیدھا بات پر آئی. سہیل کے پاس فائلیں تھیں, فائلیں جو تم تک پہنچتی تھیں. ندیم ہنسا. وہ ہنسی میں غرور تھا اور تھوڑا سا زہر بھی. ظاہر ہے وہ سمجھتا تھا وہ ناقابل شکست ہے. راون کوٹ پیسے دیتے تھے خاموشی کے لیے اور میں نے سب کچھ دبا دیا. یہی قیادت ہے سیما. سیما کی سانس رک گئی. وہ جانتی تھی یہ اعتراف صرف الفاظ نہیں ثبوت ہے. ریکارڈر سب کچھ محفوظ کر رہا تھا. تم نے قتل کا حکم دیا, سیما نے کہا. یہ آواز میں لرزش نہیں تھی مگر اندر طوفان تھا. ندیم کا چہرہ سخت ہو گیا. میں نے گولی نہیں چلائی, وہ آفتاب تھا ہمارا انشورنس. تمہیں 3 سال پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا. سیما نے لمحے بھر کے لیے آنکھیں بند کی. وہ لمحہ جب سہیل نے اسے پیغام بھیجا تھا, وہ لمحہ جب وہ کیفے میں بیٹھا تھا, وہ لمحہ جب وہ مر گیا. ندیم نے گلاس اٹھایا اور ایک گھونٹ لیا. یہ سب کھیل ہے سیما, تم جذباتی ہو گئی ہو. سیما نے جیب سے فون نکالا اور ایک اشارہ کیا. چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور پولیس ٹیم اندر داخل ہو گئی. ندیم نے چوک کر دیکھا, پھر مسکرا دیا. یہ مجھ پر ختم نہیں ہوتا, میں تو صرف دربان تھا. اوپر والے تمہیں زمین میں دفن کر دیں گے. سیما نے کچھ نہیں کہا. وہ جانتی تھی یہ صرف ایک دروازہ تھا جو کھلا ہے, ابھی بہت سے دروازے باقی ہیں. پولیس نے ندیم کو ہتھکڑی لگائی اور اپنے ساتھ لے گئی, مگر اس کی ہنسی, اس کی باتیں اور اس کا اعتراف, سب کچھ اب سیما کے پاس تھا, وہ ریکارڈ میں محفوظ. وہ اب خاموش تھا مگر اس کی خاموشی میں وہ چیز تھی جو شہر کو جگا سکتی تھی. کہانی کے اگلے حصے کا نام ہے 2 چہروں کا آدمی. یہ باب نہم ہے. دفتر کے لاکر روم میں خاموشی تھی مگر وہ خاموشی خالی نہیں تھی, وہ سانس لے رہی تھی جیسے دیواریں بھی سن رہی ہوں. سیما نے دروازہ کھولا اور آفتاب سامنے کھڑا تھا, پرسکون جیسے انتظار کر رہا ہو. اس کی آنکھوں میں وہ روشنی نہیں تھی جو کبھی تھی, اب وہاں صرف دھند تھی اور شاید تھکن بھی. وہ وردی پہنے ہوئے تھا مگر اس کا وجود اب ایک وردی نہیں, ایک سوال بن چکا تھا. تم کیفے میں تھے, سیما نے کہا. آواز میں لرزش نہیں تھی مگر اندر ایک زلزلہ تھا. تم اسے زندہ دیکھنے والے آخری شخص تھے. آفتاب نے گہری سانس لی جیسے وہ کوئی بوجھ اٹھا رہا ہو. میں نے اسے روکا تھا, میں نے کہا تھا کہ وہ رک جائے, مگر ندیم گھبرا گیا. مجھے اوپر سے حکم آیا, اگر میں نہیں کرتا تو کوئی اور کرتا. سیما نے ایک قدم آگے بڑھایا تو تم نے اسے مارا. آفتاب نے نظریں جھکا لی اور پھر آہستہ سے کہا, اسے مشکل مت بناؤ سیما, میں نے تمہیں بچایا ہے. یہ جملہ سیما کے دل میں تیر کی طرح لگا. وہ لمحہ یاد آیا جب آفتاب نے اسے سہیل کے کیس سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا. وہ سمجھتی تھی کہ وہ خوفزدہ ہے مگر اب اسے اندازہ ہوا وہ حافظ تھا مگر اپنے طریقے سے. تم نے مجھے بچایا اور اسے مار دیا. سیما نے کہا,
لگا جیسے وہ خود سے بات کر رہی ہو۔ آفتاب نے دیوار کی طرف دیکھا جیسے وہاں کوئی خواب لکھا ہو۔ یہ نظام تمہیں کھا جاتا سیما، سہیل نے حد پار کر دی تھی۔ وہ سچ کے بہت قریب تھا اور سچ خطرناک ہوتا ہے۔ سیما نے آفتاب کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں پچھتاوا تھا مگر ندامت نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کر چکا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ایسا اس نے کیوں کیا۔ اب تم نے خود کو ہدف بنا لیا ہے، آفتاب نے اسے کہا۔ جب وہ آئیں گے میں بھی تمہیں نہیں بچا سکوں۔ سیما نے کچھ نہیں کہا، وہ جانتی تھی یہ وہ لمحہ ہے جہاں دو راستے الگ ہو رہے ہیں۔ ایک راستہ سچ کا ہے، دوسرا بقا کا، اور آفتاب نے بقا چن لی تھی۔ پھر وہ چلا گیا، گھر خالی ہو گیا، فون پر کوئی نشان نہیں، جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ سیما لاکر روم میں تنہا رہ گئی، مگر وہ تنہائی اب خالی نہیں تھی، وہ سوالوں سے بھری ہوئی تھی۔ کیا آفتاب مجرم تھا یا وہ صرف ایک مہارت تھا؟ کیا محافظ کبھی قاتل بن سکتا ہے؟ اور کیا قاتل کبھی معاف کیا جا سکتا ہے؟ سیما جانتی تھی جواب آسان نہیں، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کہانی ابھی ختم نہیں۔ کہانی کا 10واں حصہ، جس کا عنوان ہے شہر، زہر اور سازش۔ کراچی صرف ایک شہر نہیں، ایک سانس ہے، بوجھل، بھاری اور اکثر زہریلی۔ یہاں دن کی روشنی میں وعدے کیے جاتے ہیں اور رات کی تاریکی میں سوتے۔ یہاں دیواروں پر نعرے لکھے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے خفیہ دروازے۔ یہاں سیاست، مذہب، کاروبار اور جرم ایک ہی میز پر بیٹھتے ہیں اور چائے کی پیالی میں انقلاب ڈوب جاتا ہے۔ سیما جب ندیم کے اعتراف کے بعد شہر کی فضا کو محسوس کرنے لگی تو اسے اندازہ ہوا کہ سہیل کی موت ایک واقعہ نہیں، ایک علامت تھی۔ وہ علامت جسے دبانے کے لیے پورا نظام متحرک تھا۔ راون کوٹ پروٹیکشن سروسز، ایک نام جو سیکیورٹی کے پردے میں خوف بیچتا تھا۔ ان کے دفاتر میں کیمرے کم اور خفیہ دروازے زیادہ تھے۔ ان کے معاہدے سیاستدانوں، افسران اور اسمگلروں سے جڑے ہوئے تھے۔ وہ شہر کی نبض پر ہاتھ نہیں رکھتے تھے، وہ اسے دباتے تھے۔ سینیٹر جمیل جو جلسوں میں عوامی خدمت کی بات کرتا تھا، رات کو راون کوٹ کے بورڈ روم میں بیٹھتا تھا۔ جنرل خرم جو فوج سے ریٹائر ہو کر مشیر بن گیا تھا اور راون کوٹ کا اصل دماغ بن چکا تھا، وہ کہتے تھے شہر کو کنٹرول کرنا ہے تو خوف پیدا کرو۔ سیما نے جب فائلوں کی تہ میں جھانکا تو اسے وہ معاہدے ملے جن میں بندرگاہوں کے ذریعے اسمگلنگ کی اجازت دی گئی تھی۔ انسانی تجارت، اسلحہ اور جعلی شناختی کارڈ، سب کچھ ایک منظم طریقے سے چل رہا تھا۔ میڈیا بھی بکا ہوا تھا۔ مہرین جو کبھی سہیل کی ساتھی تھی اب راون کوٹ کی ترجمان تھی۔ وہ ہر خبر کو قومی مفاد میں بدل دیتی تھی۔ وہ کہا کرتی تھی سچ وہی ہے جو دکھایا جائے۔ سیما جانتی تھی یہ جنگ صرف فائلوں کی نہیں، نظریات کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ خاموش رہی تو شہر مزید اندھیرے میں ڈوب جائے گا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ سچ بولنے والوں کے لیے کراچی میں جگہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ شہر کے اندرونی زہر کو محسوس کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ زہر پانی میں نہیں، ہوا میں تھا۔ وہ زہر گفتگو نہیں، خاموشی میں تھا۔ وہ زہر قانون نہیں، اس کے اطلاق میں تھا۔ سیما نے ایک بار سہیل سے کہا تھا یہ شہر ہمیں بدل دے گا۔ سہیل نے جواب دیا یا ہم اسے بدل دیں گے۔ وہ لمحہ آ گیا تھا جب فیصلہ ہونا تھا کون کس کو بدلتا ہے، اور سیما نے فیصلہ کر لیا تھا۔ کہانی کے اگلے حصے کا عنوان ہے سچ کی سوداگری، اور یہ حصہ نمبر 11 ہے۔ مہرین کی آواز کبھی کراچی کے سچ کی گواہ تھی۔ وہ ٹی وی اسکرین پر آتی تھی اور لوگ اس کی باتوں کو سچ مانتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو صرف ان لوگوں میں ہوتی ہے جو لفظوں کو ہتھیار بناتے ہیں۔ وہ سہیل کی ساتھی تھی، اس کی ہم خیال اور کبھی اس کی ہم قدم بھی۔ مگر وقت بدلتا ہے اور کبھی کبھی وہ لوگ بھی بدل جاتے ہیں جن سے امید ہوتی ہے کہ وہ نہیں بدلیں گے۔ سیما نے جب مہرین کو راون کوٹ کے میڈیا سیل میں دیکھا تو اسے یقین نہیں آیا۔ وہی مہرین جو کبھی سہیل کے ساتھ مظاہروں میں کھڑی ہوتی تھی، اس کا سیدھا ہاتھ تھی، اب راون کوٹ کے ترجمان کے طور پر پریس کانفرنسز کر رہی تھی۔ سچ وہی ہے جو دکھایا جائے، مہرین نے ایک بار کہا تھا جب سیما نے اس سے سوال کیا۔ سیما نے جواب دیا اور وہ جو نہیں دکھایا جائے وہ جھوٹ نہیں ہوتا۔
महरीन ने मुस्कुरा कर कहा, झूठ वो होता है जो अवाम को नुकसान दे, बाकी सब बयानियां है। ये जुमला सीमा के दिल में गूंजता रहा। वो जानती थी महरीन अब सच नहीं बोलती, वो सच बेचती है। रावण कोर्ट ने मीडिया को खरीदा नहीं, इसे काबू में कर लिया। हर चैनल, हर अखबार, हर वेबसाइट, सबको एक बयानिया दिया गया। वो बयानिया जिसमें सुहेल इंतहा पसंद, सीमा बागी थी और रावण कोर्ट मुहाफिज। महरीन इस बयानिए की मुहम्मार थी। वो रिपोर्ट्स लिखती थी, इंटरव्यूज तरतीब देती थी और अवाम को वो दिखाती थी जो रावण कोर्ट चाहता था। वो जानती थी कि कैमरा सिर्फ वही दिखाता है जो उसके सामने रखा जाए, और वही कैमरा अब सच को दफन कर रहा था। रीमा ने एक बार महरीन से तन्हाई में मुलाकात की। वो कैफे वही था जहां सुहेल आखिरी बार आया था। उसने खुद को बेच दिया, रीमा ने कहा। महरीन ने काफी का घोट लिया और आहिस्ता से बोली, मैंने खुद को बचाया है। रीमा ने जवाब दिया, सच से बचने वाले हमेशा खुद को खो देते हैं। महरीन खामोश रही। इसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। अब वहां सिर्फ रोशनी थी, मसनूई, बेजान और खाली। मीडिया की ताकत सिर्फ खबर देने में नहीं, खबर बनाने में है। और महरीन अब खबर नहीं दे रही थी, वो कहानी लिख रही थी, वही कहानी जो रावण कोट चाहता था। मैं जानती थी ये जंग सिर्फ फाइलों की नहीं, बयानिए की भी है। और जब बयानिया बिक जाएगा तो सच को जिंदा रखने के लिए आवाज बुलंद करना पड़ेगी। महरीन ने आखिर में कहा, तुम जीत नहीं सकती सीमा, अवाम वही मानते जो उन्हें दिखाया जाए। सीमा ने जवाब दिया, तब मुझे वो दिखाना होगा जो तुम छुपा रही हो। और वो लम्हा, वो जुमला कहानी का रुख बदलने वाला था। आइए अब शुरू करते हैं कहानी का 12वां हिस्सा, जिसका उन्वान है खामोश गवाह। रात गहरी हो चुकी थी। कराची की फजा में वो खामोशी थी जो तूफान से पहले आती है। बंदरगाह के करीब एक पुराना गोदाम जिसके दरवाजे जंग आलूद थे और दीवारें न। सीमा वहां पहुंची थी, अकेली मगर तैयार। इसके हाथ में वो फाइल थी जिसमें सुहेल की आखिरी तहकीक थी, और दिल में वो सवाल जो बरसों से जवाब मांग रहा था। क्या सुहेल वाकई मर गया था, या वो अब भी कहीं जिंदा था, खामोश, छुपा हुआ और गवाह। गोदाम के अंदर अंधेरा था, मगर सीमा की आंखें अब अंधेरे की आदी हो चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए एक कोने में तक पहुंची, जहां एक साया खड़ा था। तुम्हें नहीं आना चाहिए था यहाँ, वो आवाज आफताब की थी, मध्यम मगर जहरीली। मैंने कदम रोका और कहा, तुम्हें सोहेल को मारना नहीं चाहिए था। आफताब हंसा, मगर वो हंसी खाली थी। तुम अभी समझती हो कि मैंने उसे मारा? सीमा ने फाइल जमीन पर रखी और आफताब की तरफ देखा। मैं समझती हूँ, तुमने उसे छुपाया। इसी लम्हे एक और साया हरकत में आया। वो सुहेल था, जिंदा मगर शिकस्त खोरदा। उसका चेहरा जख्मों से भरा था, आंखों में थकन और जिस्म में लर्जिश। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। वो मजबूत रही, तुम जिंदा हो? सुहेल ने आस्ते से जवाब दिया, जिंदा हूँ, मगर वो सच जो मैं लाया था मर चुका है। आफताब ने बंदूक निकाली और सुहेल की तरफ इशारा किया। सीमा ने आहिस्ता से जेब से रिकॉर्डर निकाला और ऑन कर दिया। ये सब खत्म करो सीमा, ये तुम्हें भी ले डूबेगा। अब जो कुछ कहोगे सब महफूज होगा, सीमा ने कहा। आफताब ने लम्हे भर के लिए सोचा, फिर सोहेल की तरफ देखा। तुमने मुझे मजबूर किया, तुमने वो फाइलें निकाली, तुमने राउंड कोट को बेनकाब किया। मैंने तुम्हें बचाया, मगर तुमने खुद को हदफ बना लिया। सोहेल ने आहिस्ता से कहा, मैं गवाह हूँ आफताब, और गवाह हमेशा जिंदा रहता है। आफताब ने गोली चलाई। सोहेल जमीन पर गिर गया, खून बहने लगा। सीमा ने चीख मारी और आफताब की तरफ लपकी। दोनों गुत्तम गुत्ता हो गए। बंदूक जमीन पर गिरी और सीमा ने आफताब को काबू में ले लिया। पुलिस पार्टी पहुंच चुकी थी। रिकॉर्डर ने सब कुछ महफूज कर लिया था। आफताब गिरफ्तार हुआ। सोहेल को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, मगर उसकी बदकिस्मती, जब वो पहुंचा तो गोलियों की मालिक जख्मों की ताब ना लाते हुए जहाँ पर ना हो सका, और बिलाखिर आखिर 3 साल के वक्त हकीकतन अपने खाले के हक से जा मिला। रीमा गोदाम के बाहर खड़ी थी। बारिश शुरू हो चुकी थी। वो जानती थी कहानी खत्म नहीं हुई, मगर अब वो खामोश गवाह जिंदा हो चुका था और सच अब बोलने को तैयार था। कहानी का 13वां हिस्सा, निम्रा की गवाही। अदालत में खामोशी थी, वो खामोशी जो सिर्फ सच के इंतजार में होती है। जज अपनी कुर्सी पर बैठा था। वकीलों के चेहरे सख्त थे और मीडिया के कैमरे हर जाविये से अदालत की कार्रवाई को कैद कर रहे थे, मगर सबकी नजरें एक ही जगह पर थी।
ایما کے ساتھ ویل چیئر پر بیٹھے نمرہ جو بول نہیں سکتی تھی، نمرہ جو سہیل کی بہن تھی، نمرہ جو اس کہانی کی سب سے خاموش مگر سب سے سچی گواہ تھی۔ ایما نے نمرہ کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، یہ تمہارا لمحہ ہے۔ جج نے سر اٹھایا اور کہا، گواہ پیش کیا جائے۔ نمرہ کو سامنے لایا گیا۔ عدالت میں ایک ہلکی سی سرگوشی ہوئی، جیسے سب کو حیرت ہو کہ ایک معذور لڑکی کیا کہے گی، مگر سیما جانتی تھی نمرہ کی خاموشی سب سے بلند ہے۔ ایما نے نمرہ کے سامنے ایک سفید بورڈ رکھا اور مارکر اس کے ہاتھ میں دیا۔ نمرہ نے آہستہ آہستہ لکھنا شروع کیا۔ سہیل نے سچ دیکھا، پھر دوسرا جملہ لکھا، آفتاب نے اسے مارا۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ جج نے نظریں جھکا لی، وکیلوں نے قلم رکھ دیا اور کیمرے خاموش ہو گئے۔ نمرہ نے آخری جملہ لکھا، میں گواہ ہوں اور سہیل کے جمع کیے ہوئے تمام ثبوت آڈیوز ویڈیوز کی صورت میں جج کے سامنے رکھ دیے۔ ایما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ مضبوط رہی۔ وہ جانتی تھی یہ وہ لمحہ ہے جس کے لیے وہ لڑ رہی تھی۔ نمرہ نے کہا، وہ لفظ نہیں، وہ ایک چیز تھی، ایک اعلان، ایک فتح۔ عدالت نے فیصلہ سنایا۔ آفتاب مجرم، ندیم شریک مجرم، راون کوٹ کی تحقیقات کا حکم۔ ایما نے نمرہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، تم نے سہیل کو انصاف دلایا۔ نمرہ نے کچھ نہیں کہا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ روشنی تھی جو صرف جیتنے والوں میں ہوتی ہے۔ عدالت سے باہر بارش ہو رہی تھی۔ ایما نے نمرہ کی ویل چیئر دھکیلی اور دونوں باہر نکلے۔ کیمرے ان کے پیچھے تھے، مگر وہ آگے دیکھ رہی تھی۔ کراچی کی فضا میں وہ خوشبو تھی جو صرف سچ کے بعد آتی ہے۔ یہ اب کہانی کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے بارش، اختتام اور آغاز۔ کراچی کی بارش برسوں بعد بوندوں میں بدل گئی تھی۔ وہ طوفانی شور جو سہیل کی موت کے دن شروع ہوا تھا، اب صرف ایک مدھم سرگوشی بن چکا تھا، جیسے شہر نے خود کو دھونا شروع کر دیا ہو، جیسے زخموں پر مرہم رکھنا چاہتا ہو۔ ایما عدالت سے نکل کر نمرہ کو گھر چھوڑ آئی تھی۔ نمرہ کی آنکھوں میں وہ سکون تھا جو صرف انصاف کے بعد آتا ہے۔ ویل چیئر پہ بیٹھی کھڑکی کے پار دیکھتی، جیسے وہ سہیل کو آسمان میں تلاش کر رہی ہو۔ ایما تنہا تھی، وہ جانتی تھی کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، مگر وہ بھی جانتی تھی کہ سچ کی جنگ کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ وہ صرف ایک وقفہ لیتی ہے، پھر کسی اور کے دل میں جا اٹھتی ہے۔ اس نے اپنے دفتر کی میز پر سہیل کی فائل رکھی اور آہستہ سے اس پر ہاتھ پھیرا۔ تم نے جو شروع کیا تھا وہ مکمل ہو گیا، اس نے جیسے سہیل کو مخاطب ہو کر کہا۔ مگر اندر ایک خلا تھا، وہ خلا جو صرف وہ لوگ چھوڑتے ہیں جو لفظوں سے لڑتے ہیں اور خاموشی سے جیت جاتے ہیں۔ شہر اب بدل رہا تھا۔ راون کوٹ کے دفاتر بند ہو رہے تھے، بحرین نے استعفیٰ دے دیا تھا اور آفتاب جیل میں تھا۔ میڈیا نے پہلی بار وہ دکھایا جو چھاپا گیا تھا۔ عوام نے سوال کرنا شروع کر دیا تھا۔ سیما نے ایک نئی فائل کھولی، ایک کیس جو شاید اتنا بڑا نہیں تھا مگر اتنا ہی ضروری تھا۔ وہ جانتی تھی ہر سچ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، وہ صرف سچ ہوتا ہے۔ بارش کی گرتے بوندیں کھڑکی پر ٹپکنے لگیں۔ سیما نے چائے کا کپ اٹھایا اور باہر دیکھنے لگی۔ سڑک پر بچے کھیل رہے تھے اور ایک عورت چھتری لیے جا رہی تھی اور ایک اخبار فروش بلند آواز میں خبریں سنا رہا تھا۔ کراچی زندہ تھا۔ سیما نے مسکرا کر کہا، خاموش گواہ اب خاموش نہیں رہا، اور کہانی ختم ہو گئی یا پھر ابھی شروع ہوئی تھی۔